والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 12 جون 1989 ہم یہاں مان صحرا ہزارہ سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے. آج کے اس پروگرام کو جو عنوان دیا گیا ہے اس عنوان کو ملحوظ رکھتے ہوئے
آپ کے سامنے میں نے کتاب اللہ سے جو حصہ تلاوت کیا وہی میری گفتگو کی بنیاد ہے۔ ہزارہ کے دوستو، یہ حقیقت 2 اور 2 4 کی طرح مسلم ہے کہ از آدم تا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے۔ کوئی غیر انسان مسند نبوت پر نہیں لایا گیا۔ اللہ نے نبوت و رسالت کا نگینہ بشریت کی انگوٹھی میں سجایا ہے۔ تین ہیں، نوری، ناری اور خاکی۔ نوریوں میں سے کوئی نبی نہیں بنایا گیا، بلکہ نوری انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے لیے خادم ہیں اور دعا گو ہیں۔ ناریوں میں سے کوئی نبی نہیں بنایا گیا، جتنے انبیاء علیہ السلام، جتنے رسول اس دنیا میں مبعوث ہوئے وہ سب کے سب خاکی تھے، وہ سب کے سب انسان تھے۔ اور میدا پرست بیماروں کو سب سے پہلا اعتراض ہی یہی ہوا کہ اللہ نے بشر کو کیوں رسول بنا دیا؟ کس کو یہ اعتراض ہوا؟ میدا پرست بیماروں کو سب سے پہلا اعتراض ہی یہی ہوا کہ اللہ نے بشر کو کیوں رسول بنا دیا؟ چنانچہ قرآن کریم میں ان بد نصیبوں کی محرومیوں کی وجہ بتاتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں جو ہم تک صورتحال پہنچائی وہ یہ ہے کہ آسمان ہدایت پر ایمان یقین کا سورج طلوع ہو گیا، پوری آب و تاب کے ساتھ
اس نے دنیا جہالت کے اندھیروں کو شکست فاش دے دی، لیکن جو لوگ اس سے محروم رہے انہیں کسی چیز نے ایمان اور یقین سے نہیں روکا سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا، فرمایا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، یہ کیسا رسول ہے؟ یہ تو کھاتا پیتا ہے، یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا تجارت کرتا نظر آتا ہے، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھاتا پیتا ہے، ہنستا روتا ہے، جاگتا سوتا ہے، اولاد اور والدین والا ہے، آنسو اور مسکراہٹوں والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو بازار میں تجارت کرتا ہوا نظر آتا ہے، تعویذ بیچتا ہوا نہیں۔ تجارت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کا حصہ ہے۔ آدم سے محمد عربی تک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت فکر دیتا ہوں، کسی نبی کی سیرت میں آپ کو تعویذ فروشی کی بات نہیں ملے گی۔ یہ انبیاء کی سنت نہیں، اجمی فنکاروں کی معاشی ضرورت ہے۔ رب العالمین نے ان بیماروں کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ اگر روئے زمین پر فرشتوں کی آبادیاں ہوتی، یہاں نوری بستے، تو ہم ان کی رہنمائی کے لیے معلم اور راہبر بھی نوری بھیجتے، لیکن تم جو انسان ہو، ہم نے تمہیں استاذ اور رہنما بھی انسان عطا کیا۔ ہم تو موزونیت کو اتنا ملحوظ رکھتے ہیں، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم تو
جب کسی قوم کی طرف اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں وہ زبان بھی وہی بولتا ہے جو اس قوم کی زبان ہوتی ہے، تاکہ دعوت و تبلیغ کے سفر میں نطق و بیان کی اجنبیت رکاوٹ نہ بن سکے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو ان کی زبان ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہزارہ کے روشن ضمیروں، 2 اور 2 4 کی طرح مسلمہ حقیقت ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام بشر تھے، تمام انبیاء علیہ السلام بشر تھے لیکن بے شر تھے۔ اور یہ جو باشر ہیں بول و براز کے مجسمے، قوم کے نذرانوں پر پلے ہوئے 3.5 من کے قومی تبرکات، انہیں بشریت کی عظمت نہ کل سمجھ میں آئی تھی نہ آج سمجھ میں آئی ہے۔ پرانے حلوائی کہتے تھے بشر رسول نہیں ہو سکتا، اور عصر حاضر کے حلوائی کہتے ہیں رسول بشر نہیں ہوتا۔ صغرا کبرا ملائیے، سیم کیوں ہے، ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا باس اللہ بشر الرسولا، اور یہ کہتے ہیں رسول اللہ بشرا۔ انہوں نے کہا تھا عباس اللہ بشر الرسولا، یہ حمزہ استفہامی انکاری ہے۔ عباس اللہ بشر الرسولا، یہ پرانے حلوائیوں نے کہا تھا، نئے حلوائی کہتے رسول اللہ بشرا۔ میدے کے ان بیمار حلوائیوں کو بشریت کی عظمت سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ یہ دسترخوان کی جنس جانتی ہی نہیں کہ بشر کس کو کہتے ہیں۔ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ سمجھے ہیں ہم جیسے بشر ہوتے ہیں، قوم کے نذرانوں پر پلنے والے جن کی نظر ہر وقت مرید کی جیب پہ رہتی ہے، وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں نذرانہ نکال رہا ہے۔ تیجے، ساتے، 40ویں، جمعراتے، 11ویں، کنڈے پر پلنے والی جنس، یہ بیسک مسنگ ہے دوستو، بیسک مسنگ، بنیادی غلط فہمی کہ انہوں نے اپنی ذات کو بشریت کا معیار سمجھ لیا۔ میں کہا کرتا ہوں مولوی صاحب تم جیسے بشر نہیں ہوتے، بشر تو ابو بکر صدیق جیسے ہوتے ہیں۔ نوریوں سے کہیے ذرا ان کا مقابلہ کریں۔ بشر تو فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں، بشر تو عثمان ذو النورین جیسے ہوتے ہیں، بشر تو علی مرتضیٰ جیسے ہوتے ہیں، سلمان و بلال
طلحہ و زبیر، خالد بن ولید، عمرو بن عاص و سعد بن ابی وقاص جیسے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، کہ ہیں تو پیکر خاکی لیکن اتنے بلند پرواز ہیں، اتنی رفعتوں کے حامل ہیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، یہ سر بسجود ہوں تو دھرتی عقیدت میں ان کا ماتھا چومتی ہے، یہ راہ حق میں آگے بڑھے، یہ سمندروں کی طرف رخ کرے تو موجیں ان کے لیے راستہ بناتی ہے، یہ خط لکھے تو دریا اطاعت کرتے ہیں، یہ پیغام دے تو ہوائیں غلامی کرتی ہیں، بشر تو اللہ کا خلیفہ ہے، بشر ان ساری کائنات کے دودھ میں مکھن کی حیثیت رکھتا ہے، یہ دعوت و تبلیغ کے مشن پر جنگلوں کی طرف جائے تو درندے اس کی غلامی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، افریقہ کے جنگلات سے گزر ہوا صحاب رسول کا مقامی آبادی نے خبردار کرتے ہوئے کہا بڑے آدم خور درندوں کا مسکن ہے یہ جنگلات، بچ کے رہنا، مثالی انسان کے تیار کردہ مثالی انسانوں نے جواب دیا ڈرتے ہوں گے ان درندوں سے ڈرنے والے، ہمارے استاد کامل نے تو ہمیں اللہ سے ڈرنے کا خوگر بنایا ہے، جب سے دل میں اس کے خوف کی شمع روشن ہوئی ہے دنیا کی کسی طاقت سے ڈرنے کی گنجائش کہاں باقی رہی، اسی جنگل کے دہانے پر اسی جنگل کے کنارے پر کھڑے ہو کر اصحاب رسول نے حکم دیا جنگلی درندوں کو ہم نے کچھ دیر یہاں اسٹے کرنا ہے، بیادر جنگل خالی کر دو، جب تک ہم یہاں ہیں جنگل خالی کر دو، ہزارہ کے دوستوں لومڑی سے شیر تک، گیدڑ سے ہاتھی تک، میں نے کہا مولوی صاحب بشر ایسے ہوتے ہیں جن کے حکم پر درندے جنگل خالی کر دے، مولوی صاحب آپ کے کہنے پر تو کوئی کرائے کا مکان بھی خالی نہیں کرتا، مولوی صاحب آپ کو کس نے بشر کہا ہے مولوی صاحب؟ آپ کے لیے تو قرآن کل انعام کہہ کے بھی چپ نہیں رہتا، بل ہم ازل کہتا ہے، نرم سے نرم الفاظ کہوں اگر آپ کے بارے میں تو حیوان ناطق کہوں، اصلاح کر لیجیے اپنی سوچ کی، دو آنکھوں، دو کانوں، ایک سر، دو ہاتھوں، دو پاؤں والے کو بشر نہیں کہتے، وائٹ سکن، گھنگریالے بال، موتیوں جیسے دانت، یہ بشریت کی پہچان نہیں ہے، یہ تو حیوانیت کی علامتیں ہیں سب کی سب۔ بشر اس کو کہتے ہیں جس کی زمین پر اللہ کے سوا کسی کے سجدے کا داغ نہ ہو، بشر اس کو کہتے ہیں جو ہر جائی نہیں یکجائی ہو، بشر اس کو کہتے ہیں جو حلوائی نہیں شیدائی ہو، بشر اس کو کہتے ہیں جو آستانہ پرست نہیں خدا پرست ہو، بشر اس کو کہتے ہیں جو ضمیر فروش نہیں سر فروش ہو،
بشر قبرستان میں جھنڈیاں لہراتے ہوئے، قبروں پہ چادر چڑھا کر، قبروں کو منڈیاں بنا کر سادہ لو انسانوں کا استحصال نہیں کرتا۔ بشر قبرستان میں نہیں میدان میں نظر آتا ہے، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی تبوک میں، کبھی یرموک میں، کبھی مدائن میں، کبھی قادسیہ میں، کبھی کربلا میں، کبھی شاملی میں، کبھی بالا کوٹ میں۔ اور یہ جانور، یہ قوم کے نذرانوں پہ پلے ہوئے 3.5 من کے جانور، رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ جس طرح تم آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرتے ہو، اللہ نے بھی آگ جلانے کے لیے کچھ لکڑیاں جمع کی ہیں، انسانوں میں سے اور جنات میں سے، بڑی چمکتی ہوئی موٹی موٹی لکڑیاں، جبہ پہنے ہوئے، پان کھاتے ہوئے، بڑی موٹی موٹی چمکتی ہوئی لکڑیاں بنائی اللہ نے۔ قرآن کریم نے ان کی پہچان بتائی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن تفقہ سے خالی ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو موٹی موٹی ہیں، سرما بھی ڈالتے ہیں شکار پھنسانے کے لیے، آنکھیں تو موٹی موٹی ہیں کالحمار، لیکن بصیرت سے خالی ہیں، کان بھی ہیں لیکن حق کی سماعت سے، طبلہ سرنگی کی دھنوں میں ہونے والی قوالی کو سن کر جھومتے ہیں اور قرآن کو سن کر اونگتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جنگل کے بہائم اور جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ اتنے پٹڑی سے نہیں اترے جتنے یہ کم وقت پٹڑی سے اتر گئے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسل انسان ہوتے ہیں، یاد ہے نا؟ ہمارے آقا بھی انسان ہیں، لیکن انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم الف مرہ بعدد کل ذرہ، تمام انبیاء اور رسل انسان ہوتے ہیں، ہمارے آقا بھی انسان ہیں، لیکن انسان ایسے کہ جنہیں پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، انسان ایسے جو تبسم فرمائے تو ستارے چمکنے لگے، انسان ایسے کہ جو کھڑے ہوں تو آسمانوں کو بلندیاں مل جائیں، جو بیٹھے تو زمین کو وسعتیں مل جائیں،
انسان ایسے جس کے شہر کی در و دیوار کی قسمیں اللہ عرش پہ کھائے، انسان ایسے جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بنتی جائیں۔ میں کہا کرتا ہوں ہزارہ کے دوستوں، کسی کی سیرت کو سمجھنے کے لیے 3 گواہیوں کی بڑی اہمیت ہے۔ خاوند کے حق میں بیوی کی گواہی، اس لیے کہ انسان کو جتنا بیوی جانتی ہے کوئی اور نہیں جانتا۔ میں کہتا ہوں شاید اپنے بیٹے کو ماں بھی اتنی نہیں جانتی، اپنے بھائی کو بہن بھی اتنا نہیں جانتی جتنا اپنے شوہر کو بیوی جانتی ہے، اس لیے کہ وہ خلوتوں کی شناسہ ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ گھر سے باہر عموماً تکلف کی زندگی گزارتا ہے، آرٹیفیشل سٹائل ہوتا ہے اس کا، لیکن جب گھر کے اندر جاتا ہے تو پھر کھل کر اس کی کتاب زندگی بے نقاب ہو جاتی ہے۔ یہ جو پیشور حضرت صاحبان ہیں، ان کی بیویاں اس لیے ان کو نہیں مانتی کہ وہ ان کو اچھی طرح جانتی ہیں نا۔ گھر سے باہر نکلے تو چادر اوڑھے ہوئے اور شرافت کا پیکر بن کر اس بگلے کی طرح جو کسی ندی کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے، دیکھا کبھی؟ سفید چادر اوڑھے ہوئے، پیلے طریقت، مچھلیاں کھانے کے لیے کمبا مراقبے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ جو اس کا چونچ ہے وہ آلہ قتل، وہ بھی پروں میں رکھ لیتا ہے، یوں بیٹھا ہوتا ہے۔ کوئی بیچاری قسمت کی ماری مچھلی آئے صحیح، پھر جوہر دیکھیے اس پیرے طریقت کا۔ یہ جو حضرت صاحبان ہیں نا جی، جنہوں نے طے کر لیا ہوا ہے، جن کو یہ مشن دیا ہے فرنگی بابا نے کہ مسلمانوں سے روح جہاد سلب کرو، انہیں یسوع مسیح کی بھیڑیں بنا دو، اگر یہی دین تھا تو صحابہ نے تو ایسا نہیں کیا۔ تم روب جلاتے ہو، تم جبہ و دستار کے بل بوتے پر ہمیں مرعوب کرنا چاہتے ہو۔ سنو، ہم دین کو سیرت سرور کائنات اور دین کو سیرت اصحاب رسول کے حوالے سے سمجھتے ہیں۔ ہماری پہچان یہی ہے کہ ہم وہی نظر رکھتے ہیں، وہی سچ ہے جو اللہ کے رسول کی سیرت میں ملتا ہے، اور وہی سچ ہے جو رسول کی تعلیمات کے عملی کرداروں اصحاب رسول کے اسوہ میں ملتا ہے۔ جو اس میں نہیں ملتا وہ چاہے کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو، جھوٹ ہے۔ وہی سچ ہے جو رسول کی سیرت سے ملتا ہے، وہی سچ ہے جو اصحاب رسول کے کردار میں ملتا ہے، اور باقی سب جھوٹ ہے، چاہے دیکھنے میں کتنا ہی خوشنما کیوں ہو۔ شیخ بننے کا شوق ہے تو اسماعیل شہید بنیے نا۔ شیخ بننے کا شوق ہے تو احمد شہید بنیے۔ سادہ لو انسانوں سے نذرانے بٹورنے کے بجائے اللہ کے حضور
دلوں کا نذرانہ پیش کیجیے اور جان کا نذرانہ پیش کیجیے. میرے عزیز دوستو، خاوند کے لیے بیوی کی گواہی ویری ویری امپورٹنٹ. آقا کے لیے خادم کی گواہی، اور پڑوسیوں کے لیے محلے والوں کی گواہی. میں فخر رسول ہادی سبل سید ولد آدم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جب ان 3 گواہیوں کی کسوٹی پہ پرکھتا ہوں تو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ محمد انسان کامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہرا کی خلوتوں سے وحی کا پہلا سبق لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. یہ میرے پاس پہنچا ہوا ہے بالا کوٹ کے دوستوں کی طرف سے. لکھا ہے کہ ہم 200 سے زیادہ آئے ہوئے ہیں. الراس والعین، چشم ما روشن دل ما شاد، جزاک اللہ، جی آیا نون بخیر راہ. بالا کوٹ والے نہ آئے تو کون آئے گا میری باتیں سننے کے لیے؟ وہی صدا جو بالا کوٹ کے دامن سے اٹھی تھی، اسی صدا کو تو لیے پھرتا ہوں ساری دنیا میں. میرے پاس اور رکھا کیا ہے قرآن و سنت کے سوا؟ اگر بالا کوٹ والے نہ آئے تو کون آئے گا میری باتیں سننے کے لیے؟ لیکن اس میں لکھا ہے کہ وہ حضرت شاہ صاحب والے اشعار سننا چاہتے ہیں اس لاؤڈ اسپیکر پر. میں انشاءاللہ جتنی تو ہو اتنی کھولیں گے جی. ہاں لیکن یہ بیچارہ میں انشاءاللہ بالا کوٹ آ رہا ہوں، پروگرام بنا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، انشاءاللہ وہی باتیں ہوں گی، وہی باتیں کریں گے تفصیل کے. مولانا نے جب مجھے اس سلسلے میں رابطہ قائم کیا تو یہ سامنے بیٹھے، میں نے اسی وقت کہہ دیا کہ ایک تو جگہ کم ہے اور دوسرے اس کے متعلق بھی کہا تھا کیونکہ میں پرانا زخمی ہوں اس تو ہرا کی خلوتوں سے وحی کا پہلا سبق لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. حدیث میں آتا ہے کہ جلالت وحی میں رحمت عالم کے جسم اطہر پر کپ کپی تاری تھی، لرزہ تاری. قرآن ہے نا. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ہم اگر کسی پہاڑ پر قرآن کو نازل کرتے تو دیکھتا کہ پہاڑ بھی قرآن کریم کی ہیبت و جلالت کو برداشت نہ کر سکتا، کانپتے ہوئے ریزہ ریزہ ہو جاتا.
دنیا میں کوئی پہاڑ اتنا مضبوط نہیں جو قرآن کی ہیبت و جلالت کو برداشت کر سکے، لیکن اللہ نے قلب رسول میں وہ وسعت رکھی ہے کہ جہاں یہ سما جائے۔ وہی کا پہلا سبق لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈال دو، مجھ پر کمبل اڑا دو۔ خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کی فکر ہے کہ یہ بوجھ اٹھا سکوں گا کہ نہیں، یہ امانت سنبھال سکوں گا کہ نہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رفیقہ حیات، حکم رسول کی تعمیل کرتے ہوئے کمبل بھی ڈال دیتی ہیں، چادر بھی ڈال دیتی ہیں، پھر سرہانے بیٹھ کر انسانی برادری کی یہ پہلی بالغ نظر خاتون جو نوخیز نہیں 55 سالہ عمر رسیدہ جہاں دیدہ ہے، 55 سالہ، جذباتی گواہی نہیں، سنجیدہ اور متین شہادت دیتی ہیں۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق والذی نفس خدیجہ بیدہ اشہد انک رسول اللہ۔ اس کی جلالت کی قسم ہے، اللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا، محمد آپ کی لاوارث تو نہیں۔ پھر آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ ایسے اخلاق والے کبھی خسارے میں نہیں جاتے، کبھی نقصان میں نہیں جاتے۔ ہزارہ کے روشن ضمیروں، اخلاق مصطفی کا وہ چیپٹر جو مخدومۃ المسلمین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی اس امت تک پہنچا، اس کا پہلا نقش ہے انک لتصل، آپ جوڑنے والوں سے توڑنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اور صلہ رحمی یہ ہے کہ صل من قطع کا، صل من قطع کا، جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے برائی کرتا ہے تو اس سے بھلائی کر۔ آج میں دعوے سے کہتا ہوں عزیز دوستوں، اگر سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر ہم صلہ رحمی کو اپنا شعار بنا لیں تو بہت ساری دشمنیاں، بہت ساری عداوتیں، بہت سارے اختلاف ایک لمحے میں ختم ہو جائیں۔ لیکن ہمارا نفس الامان والحفیظ، یہ جو ہماری انا کا بت پلا ہوا ہے نا، انا والا غیر، میں کسی کے آگے جھک جاؤں گا، میں کسی کے سامنے عاجزی کروں گا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی
سیرت سرور کائنات کا جو چیپٹر ہم تک پہنچا اس کا پہلا نقش آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ ناتوانوں کے حامی ہیں، آپ گمشدہ چیزیں لوگوں کے گھروں تک پہنچانے والے ہیں، آپ اچھی باتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ حق و صداقت کے علمبردار ہیں۔ پھر فرماتی ہیں اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، والذی نفس خدیجہ بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن سب سے پہلے میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف پر، حضور کی دعوت پر، یہ سب سے پہلی گواہی تھی انسانی برادری میں سے، جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں عورت کو اتنا کمزور بھی نہ سمجھو، اس کو اتنا گئی گزری نہ سمجھو، یہ ترقی کرے تو خدیجہ بنتی ہے، یہ ترقی کرے تو عائشہ، زینب، ام کلثوم، رقیہ بنتی ہے، فاطمہ زہرا بنتی ہے، اور مرد زوال پہ آ جائے تو ابو جہل بنتا ہے کم بخت۔ ہر مرد بلند نہیں ہے، ہر عورت پست نہیں ہے، کردار کی کسوٹی پہ فیصلہ ہوگا۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ جنس کے اعتبار سے دونوں گول و راز کے مجسمے ہیں، دونوں گوشت کا ڈھانچہ ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ ایمان اور عمل کے معیار پر دونوں کا فیصلہ ہوگا، کون پست ہے کون بلند ہے، ایمان و عمل کے معیار۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ کرام کی استاد ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے میں جب بھی کوئی دقت پیش آتی، ہم ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ مجھے یاد نہیں کہ کبھی ہم کوئی مسئلہ لے کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پہنچے ہوئے اور ان کی فراست و ذکاوت نے وہ مسئلہ حل نہ کر دیا۔ 2210 حدیثیں سیدہ عائشہ صدیقہ کو یاد تھی۔ کتنی؟ 2210 حدیثیں، اور حدیثیں بھی چھوٹی چھوٹی نہیں کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، بس بعض حدیثیں تو اتنی بڑی بڑی ہیں دوستو کہ وہ پورے صفحے پر آ جاتی ہیں۔ 2210 حدیثیں اگر جمع یکجا کیا جائے تو اتنی موٹی کتاب بن جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زبانی یاد تھی جو اس امت تک پہنچی۔ کیا یہ عظمت نہیں؟ سب سے پہلے اسلام کی حقانیت پر، ایمان کے شرف اور اولیت بھی ایک عورت نے حاصل کیا، اور سب سے پہلے اسلام کی حقانیت پر جان کا نذرانہ بھی ایک عورت نے پیش کیا۔ اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے عزیز دوست، آپ حضرات بس یہی کہہ کر عورت بیچاری کو کچن میں ہی مار ڈالیے کہ تو کمزور ہے، تو نکمی ہے، تو کسی کام کی نہیں ہے۔ وہ ہپناٹزم ہوتا ہے نا، ہپناٹزم، اس میں وہ پیشنٹس کو کہتا ہے کہ بس اب تجھ پہ بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، تیری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اب تو خاموش ہو گیا ہے، اور تجھ پہ سکون طاری ہو گیا ہے، اور تیرے اعصاب بالکل پرسکون ہو گئے ہیں۔
جو ہوتا ہے اس میں وہ ہو جاتا ہے اسی طرح جس طرح اس کو کہا جاتا ہے سائیکولوجیکلی. تو آپ عورت کو کہیں آپ ضعیف ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ بالکل کمزور ہیں، آپ بالکل نکمی ہیں، آپ کمزور ہیں، ہوتی 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 ہو جائے. اور آپ اسے انکریج کریں. اپنی بیٹیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیجیے. اس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نقش پر لائیے. اس کو خدیجہ و عائشہ و حفصہ و زینب و ام حبیبہ و رقیہ ام کلثوم و فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن کے نقش حیات پر لائیے. پھر دیکھیے اللہ نے اس جنس میں کیسے جوہر رکھے. تو میرے عزیز دوستو یہ رفیقہ حیات کی گواہی ہے. اب خادم خاص کی سنیے. حضرت زید اور باقیوں کو کوئی ناراضگی ہے؟ اے اللہ وہ دن کب آئے گا جب میری قوم اتنی بیدار ہو جائے کہ مجھے کہنا نہ پڑے. صحابہ ہمارے محسن ہیں، جب ان کا نام آئے تو آپ کی زبان پر یہ خراج مچل جائے رضی اللہ تعالی عنہ. پھر مصر کے بازاروں میں بولی لگی، پھر غلامی کی آزمائشیں آئیں، پھر جیل میں پہنچے، اور اینڈ کیا ہوا؟ مقدر نے کہاں پہنچا دیا کہ پاؤں کے نیچے مصر کا تخت اور سر پہ نبوت کا تاج. اغوا ہوئے، بولی لگی، منڈی میں بکے، غلامی کے راستے سے وہ آزادی پائی کہ جس پہ ساری آزادی قربان جائے. حلقہ رسالت میں آپ پہنچے حضرت زید. ان کے والد گرامی اپنے بیٹے کی تلاش میں خاک چھانتے ہوئے مکہ پہنچے. کسی نے انہیں بتایا کہ تیرا لخت جگر ہاشمی گھرانے میں خادم ہے، عبداللہ کے یتیم کے گھر میں خدمت گزار ہے. وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے. یہ جب سے گھر سے نکلا ہے ہمارے آنگن سے مسکراہٹیں رخصت ہو گئی. اس کی بہنیں آنسو کی برسات میں چوکھٹ پر اس کا انتظار کرتی ہیں، دن بھر روتی رہتی ہیں. اس کی ماں تو اس کے غم میں رو رو کے اندھی ہو چکی ہے. اور اللہ کے رسول میرا یہ حال ہے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہوں، میں اسے لینے آیا ہوں. آپ نے اس کو خریدنے میں جتنی رقم خرچ کی ہے میں دگنی دوں گا، آپ مجھے میرا بیٹا دے دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم رقم نہیں لیں گے، ہم تو تحائف دے کر اور رقمیں دے کر اپنے زید کو رخصت کریں گے. میں وصل کرنے آیا ہوں، فصل کرنے نہیں آیا. میں انسانی رشتے جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا. میں ملانے آیا ہوں، جدا کرنے نہیں آیا. لے جا سکتے ہو تم اپنے بیٹے کو، بس صرف اتنی بات ہے کہ زید سے بھی پوچھ لو، اگر وہ بخوشی جانا چاہے تو لے جاؤ. شکریہ ادا کیا اس بوڑھے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا اٹھو میرے لخت جگر، میں تجھے مامتا کی ٹھنڈی چھاؤں میں پہنچا دوں، تیرے آقا نے تجھے اجازت دے دی ہے. حدیث میں زید کی یہ ادا چمک رہی ہے کہ ایک نظر باپ کے چہرے پر اور ایک نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر. کچھ دیر نگاہیں جائزہ لیتی رہی، پھر ضمیر نے فیصلہ کرنے میں کوئی دیر نہ کی. دو ٹوک انداز میں کہنے لگا ابا حضور آپ سے تو ملاقات ہو گئی، اللہ نے چاہ تو بہنوں اور ماں سے بھی زندگی کے سفر میں کبھی ملاقات ہو جائے گی، ورنہ حشر میں ملیں گے. میرے سلام کہہ دیں، ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، ان کے دامن سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا. ایک باپ کے لیے بیٹے کا یہ جواب غیر متوقع تھا. کہنے لگا تو غلامی سے اتنا مانوس ہو گیا ہے کہ آزادی کا تصور ہی جاتا رہا. زید نے کہا محمد کی غلامی
سند آزاد ہونے کی. غلامی تو ہے مگر کس کی؟ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. وہ بیوی کی گواہی تھی، یہ خادم کی گواہی تھی. اب پڑوسیوں کی سنیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم داعی حق و صداقت کی حیثیت سے فاران کی بلندیوں پہ کھڑے ہیں. فاران کی بلندیوں پہ کھڑے ہیں. جمال مصطفی کی آب و تاب فضاؤں کو منور کر رہی ہے. رحمت عالم کا سراپا وہ حسن کائنات کا نقطہ انتہا، وہ حسن بے مثال میرے پیش نظر ہے کہ ذرے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں. چلو زندگی کا پتہ نہیں. شاہ جی فرماتے ہیں 1000 صبح بہار نعرہ تکبیر اللہ شاہ بخاری اللہ شاہ بخاری. 1000 صبح بہار از نگاہ می چکدش. یہ حلوائی انہیں کیا پتا اس کے رسول کی مستی کیسی ہوتی ہے. سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ کرنے کے مجرم، توحید میں شرک کی ملاوٹ کرنے والے کبھی اس کے رسول کے معیار پر پورے نہیں اتر سکتے. ان کی شاعری بھی بازاری ہوتی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں ان کی شاعری کے سارے دیوان جمع کر کے لاؤ، میرے اسلاف کے ایک شعر کا بھی مقابلہ نہیں کریں گے. نانوتوی نے فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، مشیت الوہیت نا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. ترجمہ سمجھ لیا آپ نے؟ سب سے پہلے اللہ نے اپنی چاہتوں کی روشنی میں اپنے محبوب کے چہرے کا نقش بنایا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی کچھ سورج کو دے دی تو وہ دامن روشن کر کے لایا، کچھ چاند کو دے دی تو وہ چمکنے لگا، کچھ ستاروں کو دے دی تو انجمن آباد ہو گئی ستاروں کی. کچھ صبحوں کو روشنی دی اسی نقش کے حسن بے محابہ سے تو صبحوں کی جبین تلا تاشنا ہوئی. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بز میں کون مکان کو سجایا گیا.
شاہ جی فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ نیچ قدش. یہ نیچ قدش کے کیا معنی ہے؟ پھوٹتی ہے، چمکتی ہے، ٹپکتی ہے. میرے محبوب کے چہرے سے ہزاروں صبحیں پھوٹتی ہیں. ہزار صبح بہار از نگاہ نیچ قدش جنون ز سایہ زلف سیاہ نیچ قدش سبد سبد گل و نشری ز عکس رخ ریزد چمن چمن گل و نشری ز عکس رخ ریزد. یہ جو گلستانوں میں، یہ جو چمنستانوں میں کلیاں چٹک رہی ہیں، غنچے مہک رہے ہیں، یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی ملاحت کے آثار اور براہین ہیں. چمن چمن گل نسری ز عکس رخ ریزد سبد سبد گل خنداں ز راہ نیچ قدش. سبد سبد گل خنداں ز راہ نیچ قدش بپیش گاہ جمالش جلال سر بسجود. بپیش گاہ جمالش جلال سر بسجود چه خندا ہو چه تبسم کے جاہ نیچ قدش. چه خندا ہو چه تبسم کے جاہ نیچ قدش. چه خندا ہو چه تبسم کے جاہ نیچ قدش. صدافتاب بزیر گلیم میرخشد. صدافتاب بزیر گلیم میرخشد. میرے محبوب کے دامن کی کیا بات ہے، میرے محبوب کے دامن کی کیا بات ہے کہ دامن جھٹک دے تو سینکڑوں آفتاب چمکنے لگے، دامن جھٹک دے تو سینکڑوں ماہتاب روشن ہو جائیں، جن راستوں سے گزرے ستارے چمکنے لگے، وہ راستے روشن ہوتے چلے جائیں. چہ گفتگو چہ تبسم شہادت بہدوس. چہ گفتگو چہ تبسم شہادت بہدوس ز نور چہرہ قدم را گواہ نیچ قدش. میرے محبوب کا انداز تکلم تو دیکھیے کہ اس کے لبوں سے کیسے پھول جھڑتے ہیں. سر نیچا کر کے بولے تو حدیث بنتی جائے، سر اونچا کر کے بولے تو قرآن بنتا جائے. اور نظر کنید ببخت بلند بے وازنے، نظر کنید ببخت بلند بے وازنے کہ از کنار غریبش چه ماہ نیچ قدش. اس بیوہ 40 سال کی اجڑی ہوئی بیوہ کی بلند بختی تو دیکھیے کہ اس کے ویرانے میں کیسا چاند روشن ہو گیا. تو ندی میں سیاہ رو چه ماجرا کو ید
یہ ندیم شاہ صاحب تخلص کیا کرتے تھے. اس لیے اس تخلص کو میں نے اپنے نام کے ساتھ وابستہ. کہیں آپ کو خیال آئے کہ یہ ندیم شاہ صاحب جو ہے کوئی شاعر ہیں اس لیے تخلص فرماتے ہیں. شاعر نہیں ہوں، اپنے معشوق کا عاشق. شاہ صاحب میرا آئیڈیل کیریکٹر ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میرا آئیڈیل کیریکٹر ہے. میں نے انہی کا تخلص اپنے نام کے ساتھ لگایا کہ حدیث پڑھی ہے میں نے، الرجل مع من احب، حشر میں جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بتو ندی میں سیاہ رو ماجرا گوید، بتو ندی میں سیاہ رو ماجرا گوید، جزی کے اثر ہر گناہ می چکداش. میرے پاس ندامت کے سوا کچھ نہیں، اور میرے آقا میرے محبوب تیرا دامن عظمتوں سے بھرا ہوا ہے. میں گناہگار ہوں، تو رحمت للعالمین ہے. نسبت ہے کوئی، نسبت ہے کوئی. چمک رہا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر فاران کی بلندیوں پر. دائی حق و صداقت کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو بلایا، چادر ہلا مکہ والوں کو بلایا. پوری آبادی سمٹ آئی رحمت عالم کے حضور. عورتیں بھی آئی، مرد بھی، جوان بھی آئے، بوڑھے بھی، خادم بھی آئے، مخدوم بھی، دانشور بھی آئے، ان پڑھ بھی، سب کے سب جمع ہو گئے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش مگر پرجوش نگاہیں، خاموش مگر پرجوش نگاہیں جائزہ لیتی ہیں اس حاضری کا. پورے عرب کا خلاصہ آیا ہوا ہے، پورا مکہ جمع ہو گیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مکہ والو، میں نے تمہارے معاشرے میں، میں نے تمہارے سماج میں زندگی کے 40 سال گزارے ہیں. تم نے میرا بچپن بھی دیکھا، لڑکپن بھی، تم نے میری جوانی بھی دیکھی، اور آج تک زندگی کے جلی و خفی مراحل کا تم نے مشاہدہ کیا. میری جلوتیں بھی دیکھی، میری خلوتیں بھی، میری انفرادی زندگی بھی دیکھی، اجتماعی بھی. آج تمہارے دل و دماغ کو دستک دیتا ہوں، تمہارے ضمیر کو جج بنا کے پوچھتا ہوں، میری زندگی کے 40 سالہ پس منظر کی روشنی میں فیصلہ کرو. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا ہے یا اس کے برعکس؟ بولو، تم نے مجھے سچا پایا ہے یا اس کے برعکس؟ مکہ والوں نے ایک ہی زبان سے جواب دیا، جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. او عبداللہ کے یتیم، او ہاشمی گھرانے کے چشم و چراغ، ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا، جب بھی آزمایا سچا پایا. آپ تو انسانی شرافت کا برہان ہیں، آپ تو سچائی کا اعلان ہیں، آپ تو دیانت کی پہچان ہیں. ہم آپ کو صادق اور امین سے یاد کرتے ہیں. ہم تو جب صداقت و شرافت و دیانت کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہیں آپ پر نظر اٹھاتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں. یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے اللہ کے محبوب، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. وہ بیوی کی گواہی تھی، ہزارہ والوں، پھر خادم کی گواہی تھی، یہ پڑوسیوں کی گواہی ہے. مگر میں پوچھتا ہوں، صادق اور امین کہنے والے ساحر اور مجنون کیوں کہنے لگے؟ صادق اور امین کہنے والے ساحر اور مجنون کیوں کہنے لگے؟ راہوں میں پلکیں بچھانے والے کانٹے کیوں بچھانے لگے؟ قربانت سوم کے نعرے لگانے والے جان لینے کے درپے کیوں ہو گئے؟
وہ اس لیے کہ جب یہ آیا قولوا لا الہ قولوا لا الہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہاڑی کے پیچھے اگر کسی غنیم کی خبر دوں، اگر کسی دشمن کے لشکر کی خبر دوں تو مان لو گے۔ مکہ کے رئیس کہنے لگے ناممکن ہے کہ کوئی ہم پہ حملہ آور ہو، ہماری داخلہ اور بیرونی پالیسیاں بہت کامیاب ہیں، قبائل کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں، آج ہم اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی جرت کیسے کرے گا ہم پہ حملہ کرنے کی، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ زبان ہی ایسی ہے کہ اس سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ ہماری سوچ ٹھوکر کھا سکتی ہے لیکن آپ کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غنیم کے لشکر سے بھی زیادہ، کسی دشمن کے لشکر سے بھی زیادہ خطرے کی یہ بات ہے کہ در در پہ زمین جھکانا چھوڑ دو، ہر جائی نہ رہو یکجائی بن جاؤ۔ یہ جو تم نے آستانے بنا رکھے ہیں، یہ جو تم نے قبریں سجا رکھی ہیں، اللہ کے پیارے بندوں کی قبروں پہ منڈیاں لگا رکھی ہیں، تباہ ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ آؤ میں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بتاؤں، میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو قولوا لا الہ، نہیں ٹھہرو الا اللہ میں جلدی نہیں، ذرا لا کا جھاڑو پھر جائے، ذرا برتن صاف تو ہو جائے نا۔ قولوا لا الہ، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں عزت دینے والا، کوئی نہیں رزق عطا کرنے والا، کوئی نہیں بیماریاں دور کرنے والا، کوئی نہیں اولاد عطا کرنے والا، کوئی نہیں مشکلات و مصائب میں کام آنے والا الا مگر انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میری خدمات ہے جناب، صرف مانسیرا میں نہیں، نیو یارک میں بھی ہی کی ضربیں لگ رہی ہیں، ٹورانٹو میں بھی، اٹاوا میں بھی، ایمسٹرڈیم میں بھی، لندن میں بھی، جوہانسبرگ، ڈربن، کیپ ٹاؤن میں بھی، بمبئی میں بھی، احمد آباد اور دلی میں بھی، ماریشس اور افریقہ کے جنگلات میں بھی ہی کی ضربیں لگ رہی ہیں۔ دنیا کے 40 ممالک میں اللہ نے اس وقت تک مجھے بھیجا، اس کے فضل و کرم کے ساتھ 40 ممالک میں، افریقہ کے جنگلات میں، یورپ کے جگمگاتے شہروں میں، وہ تن کے گورے من کے کالوں کی آبادیوں میں بھی پہنچا ہوں اور وہاں توحید و سنت کے چراغ جلائے ہیں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کوئی بڑی تبدیلی لا سکا ہوں، تبدیلیاں ہماری خواہشات پر نہیں آئیں گی، اس کے فیصلے پہ آئیں گی، لیکن یہ کیا کم ہے کہ میں نے فکر کو روشنی دی، میں نے سوچ کو قرآن و سنت کا ذوق دیا، میں صرف ایک محاذ پر نہیں بشک وقت کئی محاذوں پر لڑا ہوں۔ میں نے توحید کے مقابلے میں شرک کا رد کی ہے، سنتوں کے مقابلے میں بدعات کی رد کی ہے، تحفظ ناموس صحابہ اور اہل بیت کے مشن پر میں اپنی پوری زندگی لگا چکا ہوں۔ گئے دل کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ وہ زمانہ چلا گیا جب میری
سب وہی کہہ رہے ہیں جو میں کہا کرتا تھا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس پر. یہ اسی کا کرم ہے، ورنہ ہم تو بہت کمزور، نہ میرے پاس علم ہے نہ میرے پاس عمل ہے، بہت ہی کمزور ناقص العلم اور ناقص العمل انسان ہوں. یہ اسی کا کرم ہے، یہ اسی کا کرم ہے کہ قرآن کریم کی بدولت اس نے اس آواز کو نہ معلوم کہاں کہاں پہنچا دیا. یاد ہے نا، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ضرب دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے. اور ویسے اب تو بھی کے بیماروں کو بھی اچھی خاصی سمجھ میں آ گئی بات. پہلے ہم کہا کرتے تھے مشکلات و مصائب میں کام آنے والا ہر ایک کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اور یہ کیا کہتے تھے؟ اللہ بھی. اور غوث اعظم بھی. لوگ جماتے تھے ہم سواد اعظم کے نمائندہ ہیں، ہم غوث پاک کا نعرہ لگائیں گے، ایم ایل اے بھی ہو جائیں گے، ایم پی اے بھی ہو جائیں گے، سیٹیں تو ہماری جیب میں پڑی ہے. میں 4 نومبر کو نیو یارک سے کراچی پہنچا تو میں نے ایئرپورٹ پر اخبار اٹھا کے دیکھوں وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے. پہلے صفحے پر ہمارے مولانا صاحب تشریف فرماتے، تصویر تھی، وہی نسوانی ادائیں، وہی براؤن کلر کا صافہ، وہی لمبا جبہ، وہی ہونٹ سرخ، خون شہادت سے نہیں پان کی سرخی سے. اور کسی انتخابی جلسے میں تقریر کی تھی انہوں نے، ان کی خبر لگی ہوئی تھی. خبر یہ تھی کہ میں تو الیکشن میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا، خواب میں حضرت غوث پاک کی زیارت ہوئی، انہوں نے حکم فرمایا کھڑے ہو جاؤ تو میں کھڑا ہوا. فرمایا زنہار رضا قوم نباشی کے فریبن. حد ہے یار، حد ہے ایکسپلائٹیشن کی. کبھی خدا کو استعمال کرتے ہیں سیاست کے لیے، کبھی رسول کے عشق کا نام لیتے ہیں، کبھی اولیاء کرام کا نام استعمال کرتے ہیں، کسی طرح ممبر بن جائیں. حضرت غوث پاک نے خواب میں حکم دیا تو میں کھڑا ہو گیا، ورنہ میں تو کھڑا نہیں ہوتا. غوث پاک نے ایسی مدد فرمائی کہ ان کے ضمانت ہی ضبط ہو گئی. ایک مقابلے میں جیتا ہے نوجوان، اس کو 66,000 ووٹ ملے ہیں، 66,000. ایک اور کو 44,000 ووٹ ملے ہیں، اور غوث اعظم کے نمائندے کو 5,500 ووٹ ملے. ایسی مدد کی کہ منہ دکھانے کا نہ رہا. اسی دن شام کی فلائٹ سے بغداد چلا گیا، اسی دن. میں نے کہا حضرت سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مرکز پہ جا کے کہا ہوگا، او حضرت ہم تو آج تک لوگوں کو، جاہلوں کو یہ منواتے رہے اور کہتے رہے کہ حضرت 12 سال کے ڈوبے ہوئے بیڑے تیرا دیتے ہیں، کشتیوں کے پیٹ سے جو مرے ہوئے ہیں وہ نکل آتے ہیں. میرا اچھا بیڑا غرق کیا تم نے. اور آپ کے ایک پڑوسی صاحب نے سمجھا تھا، انہوں نے سمجھا تھا کہ حضرت صاحب کے ٹریکٹر پہ ہم بھی بیٹھ جائیں، چونکہ یہ اولیاء کرام سارے ان کے مددگار ہیں، یہ خود بھی کامیاب ہوں گے، ہمیں بھی کامیاب بنائیں گے. اس نے کہا آ جا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. مان صحرا والو، ہزارہ کے روشن ضمیرو، وہ دیکھیے فاران پہ محمد اکیلا کھڑا ہے. فاران پہ حضور اکیلے نظر آتے ہیں، مگر اکیلے کھڑے ہیں اس اکیلے کے لیے، تنہا کھڑے ہیں اس تنہا کے لیے. عرض کیا میرے معبود، تو عشق کی منزل میں محبت کے سفر میں آزماتا ہے تو آزما، اس کو محبت کے سفر میں آزماتا ہے تو آزما. سارے رشتے چھوڑ دوں گا، سارے تعلقات چھوڑ دوں گا، لیکن تجھ
تجھے نہیں چھوڑوں گا. اس کو محبت کے اس سفر میں دانت ٹوٹیں گے تو تڑواؤں گا. سر سے پاؤں تک خون میں رنگین ہو جاؤں گا. سمیہ بلال اور خبیب کی مظلومیت کا نقشے دیکھ کر صبر کر جاؤں گا. وطن چھوڑنا پڑا تو مہاجر بن کر وطن چھوڑ دوں گا. سارے صدمے اٹھاؤں گا لیکن تجھ سے بے وفائی نہیں ہونے دوں گا. رب العالمین نے فرمایا او میرے معبود تنہا تو بس میں ہی اچھا لگتا ہوں. تنہا تو بس میں ہی اچھا لگتا ہوں. میرے سوا تنہائی کسی کو نہیں پچتی. میرے سوا کسی کو تنہائی نہیں پچتی. میرے محبوب یکتائی تو میری شان ہے. میں ہی اکیلا اچھا لگتا ہوں. آپ نے میرے لیے سب کو چھوڑ دیا. آپ نے میرے لیے سارے جہان کی دشمنی مول لی. لیکن اب میں بھی آپ کو تنہا نہیں رہنے دوں گا. عرش پہ میں تیرا نگران ہوں. فرش پہ ابو بکر کو تیرا سپاہی بناتا ہوں. عمر کو تیرا رضاکار بناتا ہوں. عثمان کو تیرا جانثار بناتا ہوں. علی کو تیرا رضاکار بناتا ہوں. بلال کو بھیج رہا ہوں. سلمان آ رہا ہے. طلحہ و زبیر آ رہے ہیں. عمرو بن عاص و خالد بن ولید آ رہے ہیں. ابو ہریرہ و ابن عوف و ابن مسعود آ رہے ہیں. یہ تیری شمع کے پروانے ہوں گے. تیرے اشاروں پر جانے قربان کریں گے. تیرے دکھ اور سکھ کے ساتھی بنیں گے. تیری نبوت کے عینی گواہ بنیں گے. میں ان کے ایمان کی حقانیت کا عینی گواہ بنوں گا. سیرت سرور کائنات کے عملی براہین ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام اسلامی تعلیمات کا پریکٹیکل ماڈل ہے. فزیکل اسلامی تعلیمات کو اگر آپ پریکٹیکل سمجھنا چاہیں گے تو صحابہ کرام کے کردار کا مطالعہ کرنا ہوگا. ہم سیرت سرور کائنات کو اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ حضور کے تیار کردہ ان انسانوں کے کردار کو سامنے نہ رکھیں. اس لیے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دلائل و براہین نبوت کہتے ہیں. دلائل و براہین نبوت کہتے ہیں. میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور مجھے ان مقدس کرداروں سے عملی نسبت عطا فرمائے. آج لندن میں ہونے والے کچھ بیانات کو ہمارے پشاور کے دوستوں نے عثمانیہ لائبریری والوں نے شائع کر دیا اور یہ کچھ تاریخی بیانات ہیں ہمارے. یہ دعا کے بعد آپ لے سکیں گے. میرے لیے آپ دعا کریں اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. ابھی نہیں ہلنے جلنے کی اجازت نہیں. ابھی آرام سے رہیے, آرام سے رہیے. پاکستان اس وقت جن حالات سے دوچار ہے, سرحدوں پر آج جو خطرات منڈلا رہے ہیں, میرے عزیز دوستو, اس کا تقاضا یہ ہے کہ آج ہم اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے اپنے اندر وہ روح جہاد پیدا کریں جو ہمیں پوری دنیا میں سربلند کر سکے اور استعماری سازشوں کے مقابلے میں فتح و کامرانی سے ہمکنار کر سکے. یاد رکھیے, ہمارے اندر جب تک روح جہاد پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوگی جس سے آج ہم دو چار ہیں. آج میں نے احمد آباد میں بھی یہی بات کہی. آج احمد آباد کو احمد آباد کا نام دے کے آیا ہوں. احمد آباد کو یہ ایبٹ انگریز تھا, اس کے نام پر یہ ہمارے جانے مسلمانوں کا شہر اس کے نام پر آج تک منسوب ہے. دور غلامی کی یہ بدترین یاد ابھی تک ہمارے مسلمانوں
کہ شہر کے ساتھ وابستہ ہے. میں نے آج وہاں کی دینی قیادت اور وہاں کے دانشوروں کی موجودگی میں ان سے وعدہ لیا کہ میں تجویز پیش کرتا ہوں آپ اسے آگے بڑھائیے، ایبٹ کو احمد آباد بنائیے. اور ویسے بھی قاری صاحب نے بڑی عجیب بات کہی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ ہزارے کی سرزمین کو ان ناموں سے خصوصی تعلق ہے. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یہ مان شہرہ جو ہے، اگر آپ اس کو اسماعیل آباد بنا دیں اور یہ تحریک چلا دیں کہ مان شہرہ اسماعیل آباد بن جائے اور وہ احمد آباد بن جائے، تو تاریخ میں تمہارا نام روشن ہو جائے. دوستو اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. میں آج اس جلسے کے حوالے سے آپ کو یہ تجویز دے رہا ہوں کہ تحریک چلائیے اور اسے اسماعیل آباد بنائیے اور اس کو احمد آباد بنائیے. وہاں بھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ مسلمان جب تک مجاہد تھے تو 313 ہزاروں کے غالب آ جاتے تھے، اور آج ہم 1 ارب 20 کروڑ ہونے کے باوجود مقہور ہیں، مغلوب ہیں. پھر اس سرزمین پر اسلامائزیشن کے نام پر جو مغربی پالیسیوں پر عمل کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں آج نفرت اور عصبیت کے شعلے ہماری قومی زندگی کے لیے چیلنج بنے ہوئے. سندھ نفرت کی آگ میں جل رہا ہے اور ہم یہاں خوش بیٹھے ہیں کہ یہ آگ وہاں ہے، ہم تو محفوظ ہیں. یاد رکھیے قومی زندگی کے کسی کونے میں بھی اگر نفرت کی آگ جل رہی ہے تو اس سے ہم سب متاثر ہوں گے. آج نہیں تو کل وہ ہمارے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے شاندار ماضی کے ساتھ امنی وابستگی نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا